والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ہم نے غیر مصرف کی تعریف، غیر مصرف کا حکم اور غیر مصرف کے اسباب پڑھے. غیر مصرف کے اسباب میں پہلی چیز ہے عدد. کسی کلمے کا اپنے اصل صیغہ سے نکل کر دوسرے صیغے میں داخل ہونا عدد کہلاتا ہے. کسی کلمے کا اپنے اصلی صیغہ سے نکل کر دوسرے کلمے میں دوسرے صیغے میں داخل ہونا یہ عدد ہوتا ہے بغیر کسی قاعدے کے. عدد جو لفظ ہوتا ہے اس میں ایک صیغہ دوسری شکل اختیار کرتا ہے، اپنے اصل سے نکل کر دوسرے صیغے میں جا کے داخل ہوتا ہے، اس کو عدد بولتے ہیں. مثال آپ کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم نکاح کرو جو اچھی لگے تمہیں عورتوں میں سے مثنا دو. حالانکہ مثنا کا معنی تو دو نہ لیے، دو کیوں معنی کیا گیا؟ بس ثلاثہ تین لفظ دیکھیں مثنا. اسی طرح ثلاثہ کا معنی ہے تین. یہ ثلاثہ اور مثنا اصل کے اندر تو ثلاثہ سے میں تھا ثلاثتن دو بار تین. اب یہ ثلاثتن سے نکل کر ثلاثہ جو بن چکا اپنا اصلی صیغہ ثلاثہ سے نکل کر ثلاثہ میں داخل ہوا، اس لیے اس کا معنی کرتے ہیں دو بار اس کا معنی کیا جاتا ہے تین. اسی طرح لفظ ہے مثنا، یہ اصل میں ہے اسنان کا معنی دو و اسنان کا معنی دو. یہ اسنان لفظ اپنے صیغہ سے نکل کر مثنا میں داخل ہو گیا، اس لیے مثنا کا معنی کرتے ہیں دو. قرآن پاک میں آپ اس کا معنی دیکھیں نا، وہ قرآن میں مثنا کا معنی لکھے گا دو. مثنا ایک لفظ کا دو باری معنی کرے گا دو. ثلاثہ ایک لفظ ہے معنی اس کا کرے گا تین. یہ تین کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اصل میں لفظ دو بار ہوتا ہے. یہ اصل میں لفظ دو بار ہوتا ہے، اس کو ایک کیا جاتا ہے. یہ عدد ہے. ٹھیک ہے. جو کلمہ اپنے اصل صیغہ سے نکل کر دوسرے صیغہ میں چلا جائے وہ عدد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی بڑی آسان، آگے اس کو بڑا آسان کر دیں گے انشاءاللہ. وہ اس کے کچھ وزن ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ دیکھ دیں گے. عدد کی سمجھ آئے گی. کسی کلمے کا اپنے اصل صیغے سے نکل کر دوسرے صیغے میں چلے جانا یہ عدد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عدد کی دو اقسام ہوتی ہیں. عدل تحقیقی اور عدل تقدیری. جو عدل
کلمہ سے دوسرے کلمہ میں داخل ہو کسی قاعدے کے تحت وہ عدل تحقیقی ہوتا ہے، جو قاعدے قانون کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، جو کسی اب آپ مسنا، آپ کو پوچھے مسنا کا معنی آپ نے دو دو کیوں دیا؟ آپ قاعدہ بیان ہو رہی بھائی اس کی اصل ہے اسنانی اسنان. آپ کو پوچھے ثلاثہ کا آپ نے مانا تین تین کیوں کیا؟ آپ کہیں گے بھائی ثلاثہ اصل میں یہ تھا ثلاثۃ ثلاثہ، ورباع چار چار. آپ نے دو بار اس کا معنی کیوں دیا؟ آپ بولیں گے بھائی رباع لفظ اصل میں اربعۃ باربعۃ تھا، تو اس لیے اس کا معنی چار چار، اس کے اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے. تو جو عدل ایک سیگا سے دوسرے سیگا میں کسی قاعدے کے تحت آ جائے وہ عدل تحقیقی ہوتا ہے، اور جو عدل بغیر قاعدے قانون کے صرف عرب سے سنا ہے کہ یہ عدل ہے، اس کو عدل استعمال کر رہے ہیں، اس کو عدل تحقیقی ہوتے ہیں. اس کی اصل ہوتی نہیں ہے، مان لی جاتی ہے. جیسے عدل تحقیقی میں آپ یہی مثال لکھ سکتے ہیں مسنا ثلاثہ رباع. عدل تقدیری کی مثال میں جیسے لفظ ہے عمر، لفظ کیا ہے عمر. اب یہ لفظ عدل استعمال ہوتا ہے عربی کلام میں، حضرت عمر بن خطاب صحابی کا نام ہے. اب عمر لفظ عمر ہے، لفظ ظفر ہے. ظفر بہت بڑے امام بھی ہیں، امام ظفر حنفی فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، امام ظفر. اب عمر ہے، لفظ ظفر ہے. اب اس کی اصل کیا ہے؟ کوئی اصل نہیں. یہ بغیر قاعدے کو عرب نے سنا سنایا، یہ عدل ہے، عدل مان لیا. جو عدل قاعدے قانون کے مطابق استعمال ہو وہ عدل تحقیقی ہوتا ہے، جو عرب سے سنا سنایا ہو وہ عدل تقلیدی ہوتا ہے. آسان مشکل عدل ہاں. اب دیکھیں جو عدل کسی قاعدے کے تحت استعمال ہو وہ عدل تحقیقی ہے، اور جو عدل کسی قاعدے کے تحت استعمال نہ ہو وہ عدل تقدیری ہے. یعنی قاعدے کے مطابق نہ آنا یہ دلیل ہے کہ یہ عرب سے سنا سنایا ہے. اس کو سماعی بولتے ہیں، جیسے لفظ انہوں نے استعمال کیا اس کو اسی طرح ہی استعمال کرتے ہیں. تو پہلے ہے عدل کی تعریف، دوسرا ہے عدل کی اقسام، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری. اور جس عدل کو قاعدے قانون کے مطابق بیان کیا جائے وہ عدل تحقیقی ہوتا ہے، جو عرب سے سنا کر استعمال کیا جائے وہ عدل تقدیری. اب یہ ہے کہ عدل کو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کلمہ عدل ہے؟ یہ تو عدل کی تعریف ہوگی. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کلمہ عدل ہے یا عدل نہیں ہے؟ عدل کی کچھ اوزان، عدل کے اوزان. نمبر 1 مفعول. جیسے یعنی مفعول یہ وزن ہے
اس کی آگے مثال ہوگی، یہ وزن ہوگا، یہ اس کی مثال ہوگی. مفعل جیسے مسلط، مسلس کا معنی بھی تین تھی کیونکہ مفعل کے وزن میں آ گیا. اسی طرح فعال جیسے ثلاث، جیسے مثنا و ثلاث. پہلا بدل ہے مفعل، مثال تھی اس کی مثلث. دوسرا بدل ہے فعال، مثال ہے اس کی ثلاث. فعالی قطامی، مفعل فعال فعالی. کیا ہوا ہے؟ نمبر 4 ہے فعال، جیسے عمر اور زفر. فعل جیسے سحر، فعلی جیسے امسی. یہ 6 وزن ہوتی ہے عدل کے، 4 5 اور 6. نمبر 1 ہے مفعل، فعال فعالی فعال فعل فعلی. کوئی بھی عدل ہو، وہ عدل تحقیقی ہے یا وہ عدل تقدیری ہے، وہ تب ہی عدل ہوگا جب وہ ان 6 وزنوں میں سے کسی ایک وزن میں ہے. مفعل فعال فعال فعالی فعال فعالی فعال فعل فعلی. کوئی والا فعال فعالی خام فعل فعال نو. تیسرا فعالی، لیکن وہاں پہ اپنے کتاب لفظ قطام ہی لکھنا، فعالی قطام. ٹھیک ہو گیا. جس میں تقدیری یہ مفعل کوئی بھی عدل، فعالی عدل کے لیے ضروری ہے وہ اس وزنوں میں سے کسی ایک وزن کو. تقدیری اور تحقیقی سب عدل تقدیری کے لیے بھی یہی وزن ہے اور عدل تحقیقی کے لیے بھی یہی وزن ہے. عدل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان 6 وزنوں میں سے کسی ایک عدل تقدیری آئے، تب بھی اس کے لیے ضروری ہے وہ ان وزنوں میں سے کسی ایک وزن پہ ہو. عدل تحقیقی ہو یا تقدیری ہو، دونوں کا ان وزنوں پہ آنا ضروری ہے، پھر وہ عدل ہوگا. واضح ہے؟ عدل کے لیے، عدل سے عدل ہونے کے لیے ان اوزان میں سے کسی ایک وزن پر آنا واضح. مفعل فعال فعالی فعل فعل اور فعل. مثال مسلس مفعل، فعال ثلاث، فعالی قطامی، فعل عمر، فعل سحر، فعلی امس. آسان ہو گیا. تو عدل ایسا کلمہ جو اپنے اصلی سیغے سے نکل کر دوسرے سیغے میں چلا جائے بغیر کسی قاعدے کے، وہ عدل ہے. عدل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری. عدل تحقیقی جو کسی قاعدے قانون کے مطابق آئے، اور عدل تقدیری جو عرب سے سنا سنایا. مثال عدل تحقیقی کی مسنا اصل میں ہے اسنانی اسنانی، وثلاثہ اصل میں ہے ثلاثۃ ثلاثہ، وربع یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اصل میں ہے اربعۃ اربعۃ. اور عدل تقدیری جیسے عمر زفر وغیرہ
تو یہ الفاظ جو ہیں یہ عرب سے سنے سنائے ہیں کہ عرب ان کو عدل کے طور پر استعمال کرتا ہے. اس کا کوئی قاعدہ قانون ہے کہ عمر اصل میں کیا تھا کوئی پتہ نہیں, یعنی کس سیگے سے نکل کے عمر بنا ہے. بات کہتے ہیں عمر مان لو, ہے نہیں ہے مان لو, لیکن اس لیے کہتے ہیں عرب سے سنا سنایا. یہ تیسرا عدل کے لیے پھر قاعدہ تھا کہ کوئی ضابطہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے پہچانے کی عدل ہو. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کلمہ عدل